رکھتے ہیں اور غزل عبری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، مولانا ارشد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عزت مآب والی جناب سید محمد اجمل شاہ نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام کی جو ہماری مہمان شاعرہ ہیں جو مصر سے تشریف لائی ہیں، ان کے استقبال ایک ٹرافی میمنٹو دے کے بدلے میں کشاگرہ کی جانب سے پیش کریں اور تشریف لائیں۔ معین بھائی آپ تشریف لے آئیں۔ جی 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 بزم مہتر شاگرہ کی جانب سے ٹرافی پیش کر رہے ہیں جناب ہماری معروف شاعرہ جن کی محترم شخصیت کسی تعلق کی محتاج نہیں ہے، مصر سے تشریف لائی ہیں، سید محمد اجمل شاہ نیازی صاحب آپ کو پیش کر رہے ہیں بزم کشاگرہ کی جانب سے یہ ٹرافی۔ کچھ کتابیں بھی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہیں، وہ بھی قبول فرمائیں بزم کشاگرہ کی جانب سے۔ اور یہ استقبال محترمہ ڈاکٹر نسیم صاحبہ جو ہماری بزم کی جنرل سیکرٹری ہیں بزم کشاگرہ کی، ان کو استقبال کر رہی ہیں۔ اور یہ سید اجمل شاہ نیازی صاحب قبلہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں یہ تحفے دے کر۔ بزم میں کشاگرہ کی جانب سے یہ تحفے دیے گئے ہیں اور سبھی حضرات کا میں مشکور و ممنون شکر گزار ہوں۔ تشریف رکھیے۔ میں چاہوں گا کہ معین شاداب جو ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں اس عظیم شاعرہ کے متعلق چند جملے پیش کر دیں، چند جملے۔ معزز خواتین و حضرات، ظاہر ہے کہ یہاں آ کر جس روحانی اور قلبی مسرت کا احساس ہو رہا ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو ایک روحانی اور تصوف کا مرکز ہے اس کے اجالے بہت دور تک پہنچتے ہیں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج یہاں پر ہمیں شرف حاصل ہوا حاضری کا۔ یہ پروگرام جس طرح سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی صاحبہ جو مصر سے تشریف لائی ہیں اور جو قاہرہ میں عین شمس یونیورسٹی ہے وہاں وہ اردو کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، عربی نژاد ہیں، عربی النسل ہیں، لیکن اتنی اچھی اردو بولتی ہیں کہ جب آپ نے گفتگو سنی بھی ہوگی، جب آپ ان کی شاعری سنیں گے، ان سے ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو رشک آئے گا کہ ایک شخص جس کا تعلق مادری زبان کے طور پر اردو سے نہیں ہے لیکن وہ کتنی اچھی اردو بولتا ہے، اور نہ صرف اردو بولتا ہے وہ شخص بلکہ انہوں نے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اردو ادب پڑھا، شاعری سیکھی اور شاعری کرتی ہیں، اور ان کی عربی میں ایک بڑی تعداد ہے ان کی کتابوں کی، وہ افسانے بھی لکھتی ہیں عربی میں اور ان کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین بھی بڑی تعداد میں شائع ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک اردو کا تعلق ہے 2 شعری مجموعے ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں ابھی کچھ دنوں قبل دختر نیل کے حوالے سے
وہ خود بھی دختر نیل کا لقب رکھتی ہے، تو دختر نیل ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے درمیاں کیا مجموعہ تھا آپ کا پہلا؟ سمندر کے درمیان ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا۔ تو 2 شعری ان کی کتابیں۔ ابھی حال ہی میں ولا جمال صاحبہ نے کمال یہ کیا ہے کہ جاوید اختر صاحب جو مکالمہ نویس ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کی نظموں کا انہوں نے عربی میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ ان کا تازہ کارنامہ ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ولا جمال صاحبہ کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو کے تعلق سے ان کو ہندوستان سے محبت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہندوستان کے تعلق سے اردو سے محبت ہے۔ اور جب اردو سے اور ہندوستان سے ان کو محبت ہے تو ان کو اردو تہذیب سے بھی اتنا ہی عشق ہے، ہندوستان کے شہروں سے ان کو عشق ہے، ہندوستان کے دریاؤں سے، ہندوستان کے پہاڑوں سے، ہندوستان کی زبانوں سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تقریباً سال میں 1 آدھ مرتبہ ہندوستان ضرور تشریف لاتی ہیں۔ مختلف سیمینارز میں ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ ان کو مشاعروں میں مدعو کیا گیا، اور کئی مشاعرے انہوں نے یہاں پر پڑھے ہیں، جس میں بھوپال کا ایک مشاعرہ تھا جو ارجن سنگھ صاحب کی یاد میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بہار میں مدھوبنی اور بھاگلپور کے آس پاس انہوں نے ایک بہت دیہات میں وہاں کا مشاعرہ پڑھا۔ اس کے بعد جبل پور ان کو جانا تھا، وہاں تشریف نہیں لے جا سکی۔ پھر دلی میں ان کے کئی پروگرام تھے۔ ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی آگرہ آنے کی، تو اکثر یہ ذکر کرتی تھی۔ لیکن میں آگرہ کا بھی یہ سمجھتا ہوں، جس طرح کہا جاتا نا نیازی صاحب کے وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تو مجھے لگا کہ جب تک یہ جو مرکز ہے، یہ جو دیار میکش اکبر آبادی ہے، جب تک یہ آواز نہیں دیتا تو کوئی ادیب، کوئی شاعر جو ہے آگرہ کا رخ نہیں کر سکتا۔ تو ان کا سفر آج ہوا اس حوالے سے کہ ان کو یہاں پر بزم میکش اکبر آبادی میں ان کی حاضری ہونی تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دیار میں اور اس روحانی اور تصوف اور ادبی مرکز میں حاضری کے توسط سے یا حاضری کے وسیلے میں ان کو تاج محل کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو بہرحال اور بھی بہت سی باتیں ان کے تعلق سے کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو شعراء یہاں تشریف فرما ہیں ان کا کلام سنا جائے۔ بہت اچھی شاعری کرتی ہیں، اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بہت اچھی اردو بولتی ہیں۔ اور میں جب پہلی مرتبہ ان کو میرٹھ یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں سنا تھا، تو 3 روزہ پروگرام تھا، ہماری ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی، ایک مشاعرے میں ہوئی، لیکن بہت زیادہ تعارف نہیں ہوا ان سے، بس یہ بھی مہمان تھی، ہم بھی مہمان تھے۔ لیکن جب میں نے ایک سیمینار میں وہاں جب سوال و جواب کا سیشن ہو رہا تھا تو وہاں ان کو اظہار خیال کا موقع ملا، تو جو گفتگو انہوں نے وہاں کی اس سے اندازہ ہوا کہ اتنا تو ہندوستان کے لوگ بھی اردو ادب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں پڑھتے ہیں جتنا انہوں نے پڑھا ہے۔ تو بہرحال میں ان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں، یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ اور بھی بہت سی باتیں کسی اور موقع پر ان کے تعلق سے کہی جا سکتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے بھی بہت خوشی ہے اور فخر ہے کہ مجھے یہ بزم میکش اکبر آبادی میں شمولیت کا موقع ملا، اور میں خود کو بڑا ایک طرح سے گورانوت، اگر ہندی ہم بولیں، محسوس کر رہا ہوں، بڑے